جی السلام علیکم، ویلکم بیک ان مشین لرننگ کورس ود ڈاکٹر نعیم مصطفیٰ۔ آج کے لیکچر میں نے آپ کو ٹولز وغیرہ لاسٹ لیکچرز میں بتائے تھے کچھ چیٹ جی پی ٹی کے openai.com سے، اور اس کے علاوہ پھر ہم نے ہگنگ فیس والی ویب سائٹ سے بھی کچھ ٹولز دیکھے۔ ناؤ آئی ایم کمنگ بیک ٹو سم کنسیپچول تھیوری پارٹ جو ہے، اس میں ڈیپ لرننگ ایک امپورٹنٹ جو ہے ہمارے پاس ٹائپ آف فیلڈ ہے، برانچ ہے مشین لرننگ کی۔ تو یہ ہمارے پاس مشین لرننگ کی ایک ایسی برانچ ہے جو نیورل نیٹ ورک کا کانسیپٹ یوز کرتی ہے، اور اس میں انٹر کنیکٹڈ لیئرز ہوتی ہیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیسیکلی کمپلیکس پرابلمس کو سالو کرتے ہیں۔ اور بیسیکلی ڈیپ لرننگ بھی اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں لیئرز ہیں، ون لیئر سالوز دا ادر، اور ایک لیئر کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ آپ کا سیکنڈ لیئر کا ان پٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح کمپلیکس پرابلمس کو سالو کرتا ہے۔ جو ماڈل کو جو ہے کلاسیفیکیشن میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ ہمارے پاس، اور پریڈکشن اور جنریشن کے لیے بیسیکلی، لیکن اگر ٹارگٹ ویریبل ہوگا ہمارے پاس تو یہ بھی ڈیپ لرننگ پھر اگین سپروائز لرننگ کی ٹائپ بن جائے گی۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ سپروائز لرننگ میں آپ کے جو کالمز ہیں یا آؤٹ پٹس ہیں ان کی لیبل ہوتا ہے۔ تو ڈیپ لرننگ اپنے انسیپشن سے بعد سے اب تک بہت زیادہ ایوالو ہوا ہے، اور بہت سی نئی ٹیکنیکس اس میں آ چکی ہیں جو ہمارے اس میں آج کل ڈیلی لائف میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ کلاسیفیکیشن میں مینلی یوز ہوتا ہے، ڈیٹیکشن وغیرہ میں، آپ کا امیج ڈیٹیکشن میں یوز ہوتا ہے، اور بیسک کانسیپٹ اس کا جو ہے اس میں ایک بیسک را مٹیریل آپ کہہ لیں، یا اس کا بہت بیسک کانسیپٹ ہے پرسیپٹرون۔ پرسیپٹرون آلدو 1957 سے بنا، لیکن اس کا کانسیپٹ بایولوجیکل نیورون کی طرح ہی ہے، جیسے ہمارے ہیومن باڈی میں ہم بلینز آف بیسیکلی نیورونز ہیں، تو وہ ایچ نیورون آپ کا ایک فیچر کو کیپچر کرتا ہے اور وہ آگے سگنل دیتا ہے 0-1 کی فارم میں برین کو ہمارے، اور پھر یہ سارے جب سگنل ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کوئی پکچر بناتے ہیں ہمارے پاس۔ تو پرسیپٹرون کا بھی اسی طرح بایولوجیکل نیورون کی طرح ایک کانسیپٹ بلڈ کیا گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ان پٹ ڈیٹا لیتا ہے، اور اس کو بائنری کیٹیگری میں 0-1 میں ہم کسی ایک فیچر کو ایک ان پٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک پرسیپٹرون جو ہے اس کا پھر ہمیں 0 یا 1 کی فارم میں بیسیکلی آؤٹ پٹ دیتا ہے، اور 1 ہے تو ہم اس کو ایک پرٹیکولر کلاس میں کلاسیفائی کر دیتے ہیں، 0 ہوگا تو سیکنڈ کلاس میں کلاسیفائی کر دیتے ہیں۔ ملٹی لیئر پرسیپٹرون بھی ہیں اب، جیسے جو سنگل لیئر پرسیپٹرون جو ہے وہ ایک ہی دفعہ کام کرے گا اور آپ کو ڈائریکٹلی 1-0 دے دے گا، لیکن ملٹی لیئر پرسیپٹرون جو ہے اس میں ہڈن لیئرز ہوتی ہیں، اینڈ وی کین ڈیفائن نمبر آف ہڈن لیئرز، اور ایک ان پٹ اور ایک آؤٹ پٹ لیئر ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے یہ پھر نان لینئر باؤنڈری کے لیے بھی کلاسیفیکیشن یا کمپلیکس پرابلمس کے لیے بھی کلاسیفیکیشن کر سکتا ہے۔ بیسیکلی اس میں ایکٹیویشن فنکشنز ہوتے ہیں، ایکٹیویشن فنکشن پرسیپٹرون میں سنگل پرسیپٹرون میں بھی ہوتے ہیں اور ملٹی لیئر پرسیپٹرون میں بھی۔ یہ تھوڑا میتھمیٹکس کا بہت ڈیپ کانسیپٹ ہے، جس میں ایکٹیویشن فنکشن جو ہے وہ آپٹیمائز کرتے ہیں اس کے ویٹنگ فنکشن کو، اور ویٹس کو آئٹریشنز مختلف آئٹریشنز کر کے وہ اس میں فردر جو ہمارے پاس ٹائپس ہیں، کچھ کنولیوشنل نیورل نیٹ ورکس ہے، یہ جو ہے امیج اور اسپیشل ڈیٹا کے لیے پروسیس کرتا ہے، CNN اس کو ایبریویٹ کرتے ہیں۔ یوز کنولیوشنل لیئرز ٹو کیپچر اسپیشل ہائرارکیز اینڈ پیٹرنز ان امیجز، ٹھیک ہے، یہ امیجز اور ریکگنیشن وغیرہ کے لیے ہے۔ ریکرنٹ نیورل نیٹ ورک ہے، ایک RNN ہے، آلدو کہ ابھی ہمیں بہت زیادہ اس کی یہ یعنی ایک ایسا ڈرائی سا کانسیپٹ ہے جو شاید ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی ٹولز کے حساب سے یا یوز کے حساب سے اتنا کلیئر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بہت سی لائبریریز ہی یوز کریں گی جو ان کے بیک گراؤنڈ پہ جن کے یہ کانسیپٹس کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پھر یہ ریکرنٹ جو نیورل نیٹ ورک ہے RNN جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مینلی فور کاسٹنگ میں اور نیچرل لینگویج پروسیسز NLP میں، ٹیکسٹ مائننگ میں، اس میں یہ کام کرتا ہے۔ تھرڈ ٹائپ آف نیورل نیٹ ورک جو ہے وہ جنریٹو
نیٹ ورک ہے جنریٹو ایڈورسریل نیٹ ورکس، GAN سے اس کو ڈینوٹ کر رہے ہیں ہم. اس میں ایک جنریٹر اور ایک ڈسکریمنیٹر ہوتا ہے. جنریٹر جو ہے آپ کا ڈیٹا انسٹنس کریٹ کرتا ہے، وائل ڈسکریمنیٹر ایویلیویٹس دیئر اتھینٹسٹی. اتھینٹسٹی اس کو ایویلیویٹ اس طرح کرتا ہے کہ وہی اگین ٹیسٹ ڈیٹا پہ اپلائی کر کے، اور جس کا آنسر اس کے پاس پہلے سے ہوتا ہے اس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کتنی ایرر دے رہا ہے. اگر وہ مطلب ٹیسٹ ڈیٹا پہ صحیح رزلٹ دے تو وہ اس کی اتھینٹسٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اپلیکیشن آف ڈیپ لرننگ جو ہے اس میں ایون کمپیوٹر ویژن، امیج ریکگنیشن، آبجیکٹ ڈیٹیکشن، سیلف ڈرائیونگ کارز، NLP پھر ایک فردر برانچ ہے وہ آلدو کہ اٹ از گرون مور. اور لینگویج ٹرانسلیشن بھی اس میں NLP جو ڈیل کر رہا ہے اس میں ٹیکسٹ والی برانچز ہیں، لینگویج ٹرانسلیشن بھی اس میں ہے، سینٹیمنٹ انالیسس بھی. لاسٹ لیکچرز میں بلکہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہگنگ فیس سے اور ChatGPT سے ٹرانسلیشن بھی کی سینٹیمنٹ انالیسس، تو ان کی بیک پہ یہ NLP انوالو ہے. آڈیو پروسیسنگ کے لیے بھی ڈیپ لرننگ کی ایک ٹائپ ہے جس میں وائس ریکگنیشن یا ٹیکسٹ ٹو اسپیچ اور آڈیو کلاسیفیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اسی طرح ہیلتھ کیئر میں اس کی اپلیکیشن ہے کلاسیفیکیشن میں ہی. اگین کچھ لائبریریز یہاں مینشن کرنا چاہتا ہوں بریفلی جو ڈیپ لرننگ کے فنکشنز یا ڈیپ لرننگ کے جو کانسیپٹس کو اور ڈفرینٹ پرسیپٹرونس کے کانسیپٹس کو اپلائی کرتی ہیں. ان میں تھیانو ایک لائبریری ہے جو یونیورسٹی آف مونٹریال کینیڈا سے بلڈ کی گئی اور اوپن سورس میں انکلوڈ کی گئی ہے، اور آپ اس کے فنکشن فردر ایکسپلور کر لیں، آلدو یہ بہت ذرا کم یوز ہوتی ہے. ٹینسر فلو از ویری امپورٹنٹ لائبریری، بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. ایون ہگنگ فیس کے بھی بہت سے ماڈلز کی بیک گراؤنڈ پہ ٹینسر فلو یوز ہوا ہوا ہے، کریٹڈ بائی گوگل ہے. اس کا جو میکینزم ہے وہ ڈیٹا فلو گرافس بناتا ہے بیسیکلی، اور ایچ نوڈ جو ہے وہ ہمارا ایک میتھمیٹیکل آپریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور ڈیٹا جو ہے ایروز کے ساتھ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو ٹینسر فلو جو ہے ہمارا بہت ڈومیننٹ ٹول ہے ڈیپ لرننگ کمیونٹی میں. پائلن 2 ہے وہ بھی تھوڑا یوز ہوتی ہے. اسی طرح کیراز ہے، کیراز بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. لیکن کیراز کا ایک اور ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہے کہ کیرا ٹینسر فلو اور تھیانو ایون سائیکٹ ان سب کے ساتھ کمبائنڈ یوز ہو سکتی ہے، اور ان کو سپورٹ کرتی ہیں یہ ساری لائبریریز ایک دوسرے کو. تو کیرا سے بھی ہم ڈیپ لرننگ کے بہت سے فنکشنز یوز کر سکتے ہیں. MXNet ہے، کیفے ہے برکلے سے، یہ سب اچھی لائبریریز ہیں. لیکن جیسے کیفے ہے وہ اس وقت ہمارے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے کیونکہ اس میں C++ کا یہ لنکس دیتی ہے پائتھون کے ساتھ آپ کو، اور MXNet جو ہے وہ R اور جولیا اور ان ڈفرینٹ لینگویجز کو پائتھون کے ساتھ ٹھیک ہے. سائیکٹ لرن بہت زیادہ یوز ہونے والی ہے. تو ان ساری لائبریریز کی جو میں نے لسٹ دی ہے آپ ان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں فردر. سائیکٹ لرن اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹینسر فلو زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کیراز یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں. پرسیپٹرون از دا پھر جو بیسک ماڈل تھا، بیسک کانسیپٹ ہے. پرسیپٹرون کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے امیج ایک پکسلز سے بنا ہوتا ہے، اسی طرح ہم کہیں گے کہ مشین لرننگ کا جو ماڈل ہے وہ پرسیپٹرون سے بنا ہوتا ہے. پرسیپٹرون از دا سمپلیسٹ ٹائپ آف آرٹیفیشیل نیورل نیٹورکس which can only be used to solve linearly separable problems. تو اگر لینئر کلاسیفیکیشن ہے بٹوین دا باؤنڈریز جو ہیں وہ لینئر ہیں یعنی اسٹریٹ لائنز کے، تو پھر ہم اگر تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ باؤنڈریز ہیں تو اس میں اس کا فنکشن کیسے ہے پرسیپٹرونز کا کہ یہ ہمارے پاس ایک یہاں نیچے سے 4th لائن میں ہے y = فنکشن آف wx + b. w اس میں ویٹ فیکٹر ہے، ویٹ ویکٹر ہے. x فیچرز ہوتے ہیں، جتنے فیچرز ہوتے ہیں اتنے ہی ویٹ ہوں گے کہ w1 ایکچولی w ایک ویکٹر مین کالم ویکٹر ہوگا جس میں w1 w2 سو آن wn تک، اور x میں فیچرز ہیں f1 f2 x1 x2 xn تک. b بائس ویکٹر ہے، بائس ٹرم ہے، اور یہ جو فنکشن ہے یہ ہمیں 1 یا 0 ریٹرن کرے گا، اور اس کی بیس پہ پھر یہ ٹیسٹ ڈیٹا پہ جب اپلائی ہوتا ہے تو اس میں ہم اس کا بائس سے کمپیریزن کر کے آپٹیمائز کرتے ہیں، اور ویٹ آئٹریشنز میں چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. ویٹ ایسے ویٹ کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں جو ایرر کو منیمائز کریں بیسیکلی. تو یہ اس کا میتھڈ، اور یہ بایولوجیکل
نیورون سے اس کی آرٹیفیشل نیورون کی پکچر ایک تھوڑی سی میں نے شو کی ہے کہ یہ ہمارے لیفٹ پہ جو ہے یہ برین کے اندر جس طرح ڈفرینٹ ہمیں سگنل اسے مل رہے ہیں ڈفرینٹ فیچر سے، یہاں ایک کوڈ ہوتی ہے جو آگے ایک ٹرانسمٹ کرتی ہے ہمارے پاس سگنل کو ٹرانسمٹ کرتی ہے، تو جب یہ سگنل آگے پھر جا کے پروسیس ہوتا ہے۔ اسی طرح آرٹیفیشل نیورون کا بھی یہی کانسیپٹ انہوں نے بنایا ہے کہ ڈفرینٹ فیچرز کی یا ان پٹ کی بیس پہ یہ ویٹس ہیں، دیکھیں فنکشن میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ W ٹائمز ایکس پلس بائس ٹرم ہے، تو یہ ویٹڈ سم جو W ٹائمز ایکس کو ویٹڈ سم کہہ رہا ہے، یہ ڈفرینٹ ان پٹس ڈفرینٹ فیچرز ہوں گے اور ڈفرینٹ ان کے ویٹس ہیں، ان کو ملٹیپلائی کر کے سم کر کے اس میں ایک سگنل دیا جاتا ہے ان پٹ میں، اور وہ ایک آؤٹ پٹ دیتا ہے یہاں سے۔ تو ایک پرسیپٹرون ایک بیسک بلاک ہے، بیسیکلی ایک پکسل کی طرح، جیسے امیجز میں پکسل ہوتے ہیں، تو یہ ایک بیسک بلاک ہے۔ پھر ڈفرینٹ پرسیپٹرون سے یا ڈفرینٹ نیورون آرٹیفیشل نیورون سے جو 1-0 ہم کمبائن کر کے پورا کلسٹر بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ کلاسیفائی کر دیتا ہے ایک فیچرز کی بیس پہ 1-0 کر کے۔ تو سنگل پرسیپٹرون جو ہے اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں، جیسے اس میں آپ ہڈن لیئرز کے سائزز، سائیکٹ کا ایک فنکشن ہے پرسیپٹرون، اس کو آپ کال کر سکتے ہیں، اس میں آپ ہڈن لیئرز کے سائزز مینشن کر سکتے ہیں اور کہ کتنے نیورونز یوز کرنے ہیں۔ ایکٹیویٹر فنکشن جو ہے جو ایکچولی آپٹیمائز کرے گا آپ کو، اس میں ڈفرینٹ ماڈلز ہیں، یہ میتھمیٹیشین تھوڑا سا جانتے ہوں گے لیکن آپ کو شاید اس سے اتنی ضرورت نہیں پڑے کہ یہ ایڈم ہے، SGD ہے، یہ ڈفرینٹ آپٹیمائزیشن کے الگوریدم ہیں جو ویٹس کو ریفائن کریں گے، اور پھر اس میں ایچ آپ کے آئٹریشن میں جو ہے اس میں میکسیمم نمبر آف آئٹریشن بھی ہم نے مینشن کی ہوئی ہیں، اور ایچ آئٹریشن میں ویٹس کو آپٹیمائز کیا جاتا ہے اور ریکیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا اسکرپٹ میں جا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ کیسے ہم اس کو پرسیپٹرون کا جو اسکرپٹ ہے پائتھون میں وہ کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک اسکرپٹ سامنے ہے، پائتھون لینگویج میں ہے۔ سب سے پہلے وہی امپورٹڈ لائبریریز، جو لائبریریز اس اسکرپٹ میں یوز ہونی ہیں، اس میں sklearn کا لینئر ماڈل ہے اور اس کے اندر ایک فنکشن ہے یہ امپورٹ پرسیپٹرون جو ہے، وہ ہم نے sklearn لائبریری سے پرسیپٹرون نام کی کلاس ہے جو ہم نے امپورٹ کر لی۔ میٹ پلاٹ لیب بہت دفعہ یوز کر چکے ہیں پریویس لیکچرز میں اور ڈفرینٹ اسکرپٹس میں۔ پلاٹنگ کے لیے ایک لائبریری ہے جو یوز ہوتی ہے، جو جب ہم اس کی کلاسیفیکیشن کر لیں گے تو گیون ڈیٹا کو تو ہم اس کے کلسٹرز کی پکچر ڈرا کرنے کے لیے یہ یوز کریں گے۔ sklearn.dataset میک کلاسیفیکیشن۔ sklearn لائبریری میں کچھ ڈیٹا سیٹس ایمبیڈ ہیں آلریڈی، ان بلٹ ہوئے ہوئے ہیں، اس میں میک کلاسیفیکیشن ایک ڈیٹا سیٹ کو کال کرنے کے لیے یہ ہم نے لائبریری یوز کی ہے۔ نم پہ کچھ میتھمیٹیکل فنکشن کے لیے نومیریکل، نم پہ نومیریکل کیلکولیشن کے لیے یوز کی جاتی ہے، اور اسی طرح میٹ پلاٹ lib.colors لسٹڈ کلر میپ، اس میں کلرز کے لیے ہم اسکیٹر پلاٹ بنائیں گے بیسیکلی آفٹر کلاسیفیکیشن، تو کلرز اس میں اگر ہم یہ فنکشن نہ کریں تو پھر سمپل جو پلاٹ فنکشن ہے وہ گرے کلرز میں ڈرا کرے گا ادروائز۔ میک کلاسیفیکیشن جیسے میں نے بتایا کہ یہ اوپر فنکشن ہم نے یہاں ڈیٹا سیٹ sklearn کا ان بلٹ ڈیٹا سیٹ ایک امپورٹ کرنے کے لیے امپورٹ کیا ہوا ہے، اور یہاں اس کو کال کیا ہے اب میک کلاسیفیکیشن فنکشن کو، یہ ہمیں ڈیٹا سیٹ ہمارا جنریٹ کرے گا۔ اس میں ہم نے نمبر آف سیمپلز بتا دیے ہیں، نمبر آف فیچرز بتا دیے ہیں، جیسے 100 نمبر آف سیمپلز یا پوائنٹس ہوں گے۔ فیچر ہر پوائنٹ کے یا ہر ڈیٹا سیٹ کے ہر ریکارڈ کے آپ کہہ لیں 2 فیچرز ہوں گے، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا۔ آلدو کہ اس ڈیٹا سیٹ میں ادر فیچرز بھی ہیں لیکن ہم 2 فیچرز امپورٹ کر رہے ہیں اس میں سے۔ اینڈ انفارمیٹیو 2 کہ یہی جو 2 فیچرز ہیں ان میں سے دونوں انفارمیشن کے لیے یوز کیے جائیں گے ماڈل میں، یہ ہم اس کو بتا رہے ہیں۔ ریڈنڈنٹ نہ ہوں، اور یعنی کوئی ریکارڈ ریپیٹ نہ ہو، 0 ہو ہم چاہ رہے ہیں، اور کلسٹر پر کلاس کے ایک کلاس کا ایک کلسٹر بنا دیا جائے، یہ ڈرا کریں گے جب وہاں یہ یوز کرے گا۔ اسی طرح پھر یہ پرسیپٹرون جو ہم نے فنکشن امپورٹ کیا ہے، کلاس امپورٹ کیا ہے sklearn ماڈل کی،
اس کا ہم نے ایک آبجیکٹ کریٹ کر لیا یہاں. اس کو پھر یہ جو فنکشن ہے cl.fit اور اس کو x اور y کی ویلیوز دے دی ہیں جو یہاں ہم نے پہلے سے ڈیٹا سیٹ سے لی ہوئی ہیں. ڈیٹا سیٹ میں ہم نے 2 فیچرز لی ہیں، وہ 2 فیچرز آٹومیٹیکلی فرسٹ فیچر x ہو جائے گا، سیکنڈ فیچر کو وہ y ڈیسائیڈ کر لے گا. اور جب یہ ہم آبجیکٹ پرسیپٹرون کے آبجیکٹ سے ڈاٹ فٹ کر رہے ہیں تو پرسیپٹرون ماڈل کو ہم ٹرین کر رہے ہیں، ایک طرح سے آپ کہہ لیں، یا فٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کی ایکویشن کو اپلائی کر رہے ہیں ایکس وائی ڈیٹا سیٹ پہ، اور وہ اس سے ٹریننگ لے لے گا، اس کو دیکھ کے وہ سمجھ جائے گا کہ کیسی یہ کلاسیفیکیشن کرنی ہے، جس کو ہم اس طرح ماڈل فٹنگ کو یا اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ماڈل کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹریننگ دا ماڈل. پھر یہ ڈیسیژن ریجنز بنانے کے لیے ہمارے ڈیفرنٹ فنکشن ہیں جس میں ہم نے ریڈ، بلو اور یہ کلرز وغیرہ سلیکٹ کر لیے، اور سی میپ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اوپر کہ لسٹڈ کلر میپ اگر آپ امپورٹ کریں تو وہ آپ کا کلر میپس بتائے گا، جو اسکیٹر پلاٹ ہوگا اس میں کلر. یہ پلاٹ کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہم یہاں سیٹ کریں گے کہ اس کی رینج سیٹ کر رہا ہے منیمم سے میکسیمم، جو ایکس ایکسس کی رینج ہوگی ایکس منیمم ٹو ایکس میکسیمم، جو ڈیٹا میں سے اس نے ایسے کیا کہ جو ایکس کالم میں منیمم ویلیو ہے اس سے لے کے میکسیمم ویلیو تک پلاٹ کی رینج اپنی سیٹ کر لی ہے. اسی طرح ایکس ٹو منیمم بھی وہ یعنی وائی ایکسس کو آپ کہہ لیں کہ وہ پھر ایکس ون منیمم سے ایکس ون میکسیمم تک سیٹ کر لیا ہے، کیونکہ جو کالم ڈیٹا سیٹ سے ملے گا اس میں ایکس زیرو جو ہے انڈیکس زیرو پہ فرسٹ کالم ہوگا اور انڈیکس ون پہ سیکنڈ کالم ہوگا، تو وہ انڈیکس زیرو کو ہم ادھر اپنے ایکس ون کہہ رہے ہیں، ایکس ون جب کہ ہمارا ایکس ایکسس پہ ہوگا، سیکنڈ کالم جو ہے انڈیکس ون پہ وہاں ڈیٹا میں ہوگا لیکن اس کو ہم ادھر ایکس ٹو کہہ رہے ہیں سیکنڈ فیچر. گریڈ کو میش گریڈ جو ہے یہ آپ کا کیلکولیٹ ہو رہا ہے، این پی کا فنکشن ہے، نومیریکل کیلکولیشنز کے لیے یوز ہوتا ہے. تو گریڈ آپ کا کیلکولیشن کر لے گا کہ کتنے ہم نے اس کے ڈویژنز بنانے ہیں یا ریزولوشن کیا رکھنی ہے، ساری چیزیں یہ کیلکولیٹ کرتا ہے. اسی طرح زیڈ ایکول ٹو کلاسیفائر ڈاٹ پریڈکٹ، تو اب اس کو جب ڈیٹا دے کے آپ پریڈکٹ کریں گے تو یہ ٹیسٹ ڈیٹا پہ اس کو چیک بھی کر لے گا اور ہم اس کی ایکوریسی وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈیسیژن باؤنڈری کے لیے بھی فنکشن لکھا ہوا ہے، پلاٹنگ دا ڈیسیژن باؤنڈری پلاٹ ڈیسیژن ریجنز ایکس وائی کلاسیفائر ایکول ٹو سی ایل ایف. ہم نے اسے بتا دیا ہے، ایکس کا لیبل بتا دیا ہے فیچر 1 ہے، وائی کا لیبل فیچر 2 ہے. یہ ٹائٹل پوری جو فگر کا ٹائٹل ہوگا جو اوپر ٹاپ پہ ہوگا پرسیپٹرون ڈیسیژن باؤنڈری ہم نے اس کو لکھا، اور اس کی لوکیشن اپر لیفٹ جو ہے وہ پلاٹ ڈاٹ شو جو ہے. یہ ساری چیزیں جب سیٹ ہو جاتی ہیں اور آپ پلاٹ ڈاٹ شو لکھتے ہیں تو وہ شو ہو جاتا ہے، ڈسپلے ہو جاتا ہے پلاٹ ایکچولی. اور یہ جو ہم نے سیلف ڈاٹ پریڈکٹ ایکس کیا ہے، یہ بیسیکلی ہم ایکس ویلیوز دے کے اس سے وائی ویلیوز پریڈکٹ کرا رہے ہیں، اور پھر ان ایکس کا جو ایکچوئل وائی ہے وہ یہاں نوٹ ہو رہا ہے، اور جو پریڈکٹ کیا ہے اس نے وہ یہاں ان کو آپس میں کمپیئر کریں گے، اور کمپیئر کر کے ان کا جو ڈفرینس آئے گا کہ مثلا اگر وہ 1 ہے اور اس نے 0 پریڈکٹ کیا، اس طرح اگر 0 ہے اور 1 پریڈکٹ کیا، کیونکہ اس نے کلاسیفیکیشن کرنی ہے اور یہ 0 1 میں آنسر دیتا ہے فنکشن پرسیپٹرون. تو اگر اس نے ڈفرینٹ آنسر دیا تو یہ ہم ان کے ڈفرینس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں اور ملٹیپلائی بائی 100 سے وہ پرسنٹیج میں کنورٹ ہو کے ہمیں یہ ایک طرح سے سکور ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے ان میں سے صحیح ہیں اور کتنا ایکوریسی کا پرسنٹیج ہے. تو یہ جب میں رن کروں گا پروگرام، یہ اس ڈیٹا سیٹ کو کلاسیفائی کر کے اس کی پکچر ڈرا کر دیتا ہے اسکیٹر پلاٹ میں، جو یہاں فنکشن ہم نے سیٹ کیا، لیجنڈ وغیرہ سیٹ کیا. تو اور اینڈ پہ جیسے میں نے اس کا سکور کیلکولیٹ کیا وہ بھی شو ہو جائے گا. یہ اس کی ایک پکچر ہے پرسیپٹرون ڈیسیژن باؤنڈری. جو ڈیٹا ہم نے اس کو دیا فیچرز پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہ فیچر 1 اور فیچر 2 کی ویلیوز دی ہیں اصل میں ہم نے اس کو، اور وہ فیچر 1 اور 2 کی ویلیوز میں سے جو ویلیوز فیچر 1 2 کی اس رینج میں ہیں ان کو اس نے ایک کلسٹر میں، کیونکہ یہ سب سملر ہیں پاس ہیں، تو اس نے ایک کلسٹر میں علیحدہ کر دیا اس کو دوسری، اور کلاس 0 اور کلاس 1 2 کلاسز بنائی ہیں اس نے. جیسے یہ رائٹ سائڈ والی کلاس 0 کا کہہ رہا ہے اور یہ بلو کلر والی یا
پرپل کلر ہے آلموسٹ کلاس 1 اس کو کہہ رہا ہے. تو اس کو یہ پوائنٹس چونکہ پاس ہیں فیچر 1 اور 2 کے ویلیوز کے رسپیکٹ سے، تو اس لیے اس نے ان سب کو 1 کی ویلیو دے دی اور ان سب کو 0 کی ویلیو دے دی کہ جو اس کلاس میں نہیں لایا کرتے. تو اس طرح یہ کلاسیفیکیشن کرتا ہے ویلیوز کی. بیسیکلی بعد میں جب ہم اس کو امیج ریکگنیشن کے لیے یا کسی اور کلاسیفیکیشن پرابلم کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ ایک پارٹ ہوتا ہے. یہ پہلے کلاسیفیکیشن کر کے ڈفرینٹ کلسٹرز میں ماڈل کر دیتا ہے، تو پھر ہم اس کو فردر یوز کر سکتے ہیں پریڈکشن کے لیے یا کسی چیز کے لیے. اس میں یہ جو ہم پلاٹ کی ونڈو بناتے ہیں اس کو زوم بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے یہ یہاں سے اگر ہم سلیکٹ کریں اور کوئی حصہ سلیکٹ کریں تو وہ اس کو زوم کر سکتے ہیں. ہوم کریں تو واپس، اور یہ اسی طرح آپ موو بھی کر سکتے ہیں. اس سے اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ موو ہو سکتی ہے ونڈو. اور اگر یہ سیو کا بٹن دبائیں یہ تو اس میں سیو کا آپشن بھی ہے. یہ ان بلٹ ہیں اس کے، جو آپ پھر ڈائلاگ آ جائے گا تو اس میں فائل تو یہ کلاسیفیکیشن پرسیپٹرون ماڈل کی بیس پہ کرتے ہیں. ہم نے ڈیٹا اس ماڈل میں دیا اور کلاسیفیکیشن سے sklearn لائبریری کا ان بلٹ ڈیٹا یوز کیا ہے. اس کے 2 فیچر سلیکٹ کیے ہیں اور 2 فیچرز کی بیس پہ صرف ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ پرسیپٹرون ماڈل کیسے یوز ہوتا ہے کلاسیفیکیشن کرنے کے لیے. مینلی اس میں جو اوپر والے کچھ لائنز ہیں اور نیچے والی لائنز ہیں پلاٹنگ کے لیے وہ یوز کی ہوئی ہیں آپ نے، اور میں نے ڈیٹیل سے سمجھائی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو پرسیپٹرون فنکشن ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ sklearn کا یہ امپورٹ پرسیپٹرون اس طرح ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے اس کو آپ کال کرتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں ماڈل کو، تو وہ پھر اپلائی ہو جاتا ہے ڈیٹا پہ اور کلاسیفیکیشن ان کی کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر میں یہیں ختم کرتا ہوں. تھینک یو. اللہ حافظ.